نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب بھر کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، شب بھر کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہوگا گستاخ صحابہ کا احترام، مجھ سے نہ ہوگا گستاخ صحابہ کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ میرے واجب الاحترام معزز گرامی قدر علماء کرام بزرگوں اور میرے ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نہایت ہی خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ جب میں نے اپنے عنوان کے پیش نظر تلاش مواد میں عظمت صحابہ و اہل بیت پہ نگاہ ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ایک پھول کی تلاش میں ایسے گلستان میں پہنچ گیا ہوں جس کے ہر پھول کی خوشبو نرالی ہے۔ جب بھی میں کسی پھول کا انتخاب کرتا تو دوسرے پھول کی خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی۔ بالآخر گلشن صحابہ کے تمام پھولوں کو ایک گول دستے کی شکل میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں گا۔ میرے واجب الاحترام، آج سے 14 صدیاں قبل جب میں اسلام کے دور اوائل کو نظر حقیقت سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے قربانیوں کی طویل داستان آتی چلی جاتی ہے۔ کئی مال و دولت کی قربانی، کئی جسم و جان کو راہ حق میں بے تابی سے لٹانے کا نظارہ، کئی عزیز و قریب کی جدائی برداشت کر کر پیغمبر اسلام کا دستے بازو بننے کی جھلک، کئی باپ کا بیٹے کے مقابلے کھڑے ہونے کی تصویر، ہر قدم پہ ہر موڑ پہ قربانیوں کی نئی داستان میرے چشمِ تصور کو ورطۂ حیرت میں ڈالتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیاں دینے والی یہ اتنی عظیم شخصیات کون ہے؟ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ایمان کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے رکوع و سجود کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے تراہم رکعاً سجدا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے صاحب رشد و ہدایت کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے سینوں میں علوم نبوت کا نور چمکتا تھا، جن کے دلوں میں حالات کو بدلنے کا حوصلہ موجود تھا، جن کی رگوں میں غیرت ایمانی کا خون گردش کرتا تھا۔ ارے صحابہ کرام گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے والے تھے، اسلام کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر گلے میں ڈالنے والے تھے، تلواروں کے سائے تلے رب واحد کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے تھے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگلی کے اشارے پر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر میدانوں میں کود جانے والے تھے۔ ارے صحابہ کرام تو اتنی عظیم شخصیات تھی، ان کی میت کو کندھا دینے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے اترے۔ اور مجھے کہنے دیجیے کہ 70,000 فرشتوں کا آسمان سے اترنا صحابہ کی عظمت ہے۔ صدیق کو صداقت ملنا صحابہ کی عظمت ہے، عمر کو عدالت ملنا صحابہ کی عظمت ہے، عثمان غنی کو سخاوت ملنا صحابہ کی عظمت ہے، علی کو شجاعت ملنا صحابہ کی عظمت ہے، جناب معاویہ کا کاتب قرآن ہونا صحابہ کی عظمت ہے، حضرت حسین کو قیادت ملنا صحابہ کی عظمت ہے، حضرت حسن کو شہادت ملنا صحابہ کی عظمت ہے، حضرت حسین کو شہادت ملنا صحابہ کی عظمت ہے، حضرت فاطمہ کا جنتی عورتوں کا سردار ہونا صحابہ کی عظمت ہے، نواسان محمد کا شبیب جنت کا سردار ہونا صحابہ کی عظمت ہے۔ ارے صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، یہ تو اتنی عظیم نمودے تھے اور اس شان سے دنیا کو خدا حافظ کہا کہ آسمان بھی لرزنے لگا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی، لیکن افسوس
شعلہ غلطی زبانوں سے ناموس صحابہ کا دفاع کریں گے، تحریر و خطابت کے میدان میں للکارو گے تو سیاہی سے نہیں خون کی روشنائی سے صحابہ کا دفاع کریں گے، اور کسی نامپوس پرست کو صحابہ کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ صحابہ سے محبت ہمارا مسلک ہے، صحابہ سے محبت ہمارا دین ہے، صحابہ سے محبت ہمارا عقیدہ ہے۔ اور آج ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر جوان کو ناموس صحابہ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم وراثت میں چھوڑ جائیں گے، ہم وراثت میں چھوڑ جائیں گے صحابہ کی غلامی، ہم وراثت میں چھوڑ جائیں گے صحابہ کی غلامی، ہماری نسلیں بھی پکاریں گے ہمارے ہیں صحابہ، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے